کرے گا، اور یقین جانیے جس کی سفارش قرآن کرے گا نا، جنت سے پیچھے اس کی بریک نہیں لگنے والی، قسم اللہ کی۔ اس کی عزت ہے، اس کا پروٹوکول ہے، اس کی شان ہے، اس کی عظمت ہے، اس دنیا میں بھی حشر میں بھی۔ جس کی سفارش قرآن کرے گا، جس کا مقدمہ قیامت کے دن قرآن لڑے گا، جس کی وکالت قیامت کے دن قرآن کرے گا، اور وہ نہیں بچنے والا جس کے خلاف قرآن گواہی دے گا، اس کی بچت نہیں میرے بھائی۔ بس ہم نے یہ چند لمحوں میں نا یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کیٹاگری میں کھڑے، ہم کس کیٹاگری میں موجود ہیں۔ ہم اس رستے پہ چل رہے ہیں کہ قرآن ہماری سفارش کرے گا، یا میں نعوذ باللہ کہیں اس رستے پہ تو نہیں چل رہا، کہیں قرآن قیامت کے دن اللہ سے شکوہ نہ کر دے۔ تو پہلے نمبر پہ قرآن سفارش کرے گا، قرآن گواہی دے گا۔ اللہ ہمیں اس گواہی کا حقدار بنا دے۔ مالک سے التجا کیا کر، اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ یقین جہاں کبھی ہمیں قرآن کا ترجمہ آتا ہو، پھر وہ حافظ پڑھ رہا ہو الہاکم التکاثر، پھر بندہ کسی اور مقام پہ ہوتا ہے، جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا القاریۃ مل قاریہ، قسم اللہ کی پھر تو دل کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے۔ اور جب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، ہاں وہ قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اللہ ہمیں قرآن کا شغف نصیب فرما دے۔ اور قیامت کے دن نا قرآن سفارش کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جسم کی صورت میں قرآن آئے گا اور اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ لفظ حدیث کے جھگڑے کے ہیں، اللہ سے بات کرے گا، گفتگو کرے گا۔ اللہ کہیں گے بھی چاہتا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ فلاں میرا بندہ ہے نا، اللہ وہ تیرا بندہ قرأتہ، اللہ وہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، ترکتہ النوم، اس نے نیندیں قربان کر دی میری خاطر، یعنی نیند کی پرواہ نہیں کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ اور یقین جانیے اللہ کہیں گے تو چاہتا کیا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھ سے وفا کی ہے، دنیا میں وفا کی ہے، صرف رمضان کے رمضان نہیں کھولا، اس نے وفا کی ہے ساری زندگی، یا اللہ میں نے بھی وفا کرنی۔ اللہ کہتے تو چاہتا کیا؟ ترمذی کی حدیث کے تو لفظ ہے قرآن ایسا جھگڑالو ہے، اللہ سے اتنا جھگڑا کرے گا اور اتنی دیر تک جھگڑا کرے گا جب تک اپنے پڑھنے والے کو اللہ کی جنت میں داخل نہ کروا لے گا۔ اور بھائیو یہ کیٹاگری ہمیں نصیب کر دے خدا را۔ ہر گھر میں کم از کم ایک حافظ تو بنا ہونا یار، ہر گھر میں قرآن کا ایک حافظ ہو، قرآن کا ایک پڑھنے والا ہو، قرآن کا ایک عالم ہو جسے قرآن کا ترجمہ آتا ہو، وہ دین سیکھتا ہو خدا را۔ اور دوسرا شکوہ ہے، وہ شکوہ قرآن بھی کرے گا، وہ شکوہ محمد الرسول اللہ بھی کریں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بڑی گواہیاں ہوں گی، ان میں سے ایک سچے نبی بھی کیس دائر کریں گے، اللہ یہ میری امت کا طبقہ ہے، انہوں نے قرآن کو مہجورا بالکل چھوڑ کے ہی رکھ دیا ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا تک نہیں ہے، انہوں نے بھی قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جن کو قرآن کا ناظرہ نہیں آتا، قرآن کو تو انہوں نے بھی چھوڑا ہوا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے قرآن تو پڑھتا ہے لیکن آج تک اس نے سمجھ کے نہیں پڑھا، بھائیو حق تو اس نے بھی ادا نہیں کیا۔ ایک بندہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس میں عمل نہیں کرتا، اور قرآن کو تو اس نے چھوڑا ہوا ہے۔ پاک پیغمبر کہتے ہیں میں کہوں گا اللہ یہ میری امت ہے، انہوں نے قرآن کو مہجورہ کر دیا ہے، پھینک دیا تھا پیچھے، عمل ہی نہیں کرتے تھے، پڑھتے ہی نہیں سے۔ قسم اللہ کی، بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں القرآن حجت لک او علیک، اگر قرآن تیرے خلاف دلیل بن گیا نا تو سچے نبی کہتے ہیں جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ بھائیو ساری صاحب عقل صاحب شعور ہیں، صرف رمضان میں نہیں، پوری زندگی قرآن سے چمٹ جائے، پوری زندگی قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے، پھر دیکھیں اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت کیسے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک اس مجلس کو باعث برکت بنا دے۔ پھر سے بہت مبارک ہے بیٹا حافظ انس، اللہ تعالیٰ اس کو
قرآن کے ذریعے مزید برکت اور عزت عطا کر دے، اور بیٹا حافظ یوشا اللہ اس کو بھی قرآن کے ذریعے برکتیں دے، اور ہمارے برادر حافظ صغیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بیٹوں کے ذریعے ان کی آنکھوں کو مزید ٹھنڈا فرمائے، اور اس ادارے کو جو حفظ کا ادارہ ہے اللہ اس کو رہتی دنیا تک قائم اور دائم فرمائے، اسی طرح اللہ اپنی رحمتوں کا ہمیشہ نزول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔